بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز نوجوانوں، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور خاص عنایتیں ہر وقت بندے کے ساتھ شامل حال رہتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص عنایتیں بندوں پر ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص اوقات کی عزت، عظمت اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جیسا کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز ہے۔ عام نمازوں کے مقابلے جمعہ کی نماز کے اندر مجمع زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کی عزت اور اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بڑھا دی ہے۔ ایسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کی ساری توجہ رمضان مبارک کے مہینے کی طرف ہو جاتی ہے۔ دیگر مہینوں کے مقابلے رمضان مبارک کے مہینے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی جو راتیں متبرک راتیں ہیں، شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایٹومیٹک ہمارے دلوں کے اندر ان راتوں کی، ان اوقات کی عزت ڈال دی ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی انسان اور کوئی نوجوان ان راتوں میں عبادت کرتا ہے، رمضان مبارک میں عبادت کرتا ہے اور جمعہ کے دن کو سنتوں کے مطابق ادا کرتا ہے تو اس کے ثواب کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے اس کو ثواب زیادہ حاصل ہوتا ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان مبارک میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ان اوقات میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان اوقات میں، ان مخصوص اوقات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، یہ اس کی دوسری صورت ہے، دوسرا پہلو ہے کہ اگر اس راتوں میں، متبرک راتوں میں، مخصوص اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی انسان، کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انہی اوقات میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو میں آپ حضرات کو بتا دوں تو اس کے گناہوں کا انبار بھی بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں جو نافرمانی کا گناہ اس کو ملتا ہے، عام دنوں میں جو نافرمانی کا گناہ اس کو ملتا ہے، مخصوص اوقات میں نافرمانی کا گناہ اس کا بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی بڑھ جاتا ہے کہ جس طرح اس کے ثواب کا اجر بڑھ جاتا ہے، مخصوص اوقات میں نافرمانی کرنے کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شب برات کی رات آنے والی ہے۔ خاص طور سے میرے نوجوانوں کو پیغام ہے کہ اس رات کو یوں ہی تفریح اور یوں ہی کھانے پینے میں نہ گزاریں۔ اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہیں، اپنا حلال رزق اللہ تعالیٰ سے مانگے، روزی میں برکت مانگے، اپنے حلال روزگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور اللہ سے خوب رو دھو کر کے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جائے کہ ہم اس رات میں گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں اور بجائے ثواب حاصل کرنے کے اور زیادہ ذخیرہ اور زیادہ انبار ہمارے گناہوں کا ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے۔ اس لیے کہ اگر ہم ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، ہمارے گناہ وزنی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا عذاب بھی اور گناہوں کا انبار بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کنویں میں پیشاب کر دے تو بہت بری بات ہے، لیکن اگر وہ آدمی آب زمزم میں پیشاب کر دے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، اس کے ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے، بڑا سنگین گناہ ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی مساجد کی بے حرمتی کرے، مساجد کی بے عزتی کرے، گناہ کی بات ہے، لیکن اگر وہی آدمی حرم شریف کی بے عزتی کرنے لگے، حرم شریف کی بے ادبی کرنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ اور بھی زیادہ سنگین گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو مخصوص اوقات ہیں، ان مخصوص اوقات میں کسی بھی گناہ کو نہ کرنے کا عزم کر لے،
اور ان مخصوص اوقات میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے تو روزہ رکھے، نہیں ہمت دی ہے تو کوئی ضروری نہیں، اور اگر کسی نے نہیں رکھا ہے تو اس پر طعن و تشنیع نہ کرے کہ بتاؤ اتنا ہٹا کٹا آدمی ہے، اس نے آج کے دن کا روزہ بھی نہیں رکھا۔ نہیں، طعن و تشنیع نہیں کرنی ہے۔ ہاں، اگر رمضان مبارک کا روزہ چھوڑتا ہے تو اس پر آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرائض ہے۔ نوافل میں آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ فلاں آدمی نے روزہ نہیں رکھا ہے، فلاں آدمی جو ہے پوری رات سوتا رہا ہے، عبادت نہیں کی ہے، شب بیداری نہیں کی ہے۔ اس لیے جو ہے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، پہنچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔